درود مل کر باغ قلم توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ فلک کبریائی کا چوتھا آفتاب اور صحن مرتضائی کا پہلا مہتاب، سمجھ رہی بات نہیں؟ جس نے غور نہیں کیا وہ پھر سن لے۔ میں نے کہا ہے فلک کبریائی کا چوتھا مہتاب، اس حقیقت کا ظہور یوں ہے، یہ 5 انگلیاں ہیں نا، اس کی بنیاد ایک ہے۔ اور پھر یہی 5 جو ہیں وہ 14 حقیقتوں کو سمیٹے ہوئے۔ ہاں، یعنی 5 کا ظہور ان کا مصدر کبریائی ہے۔ پچھلے میں ماننے والوں گھبرائے ہوئے تو نہیں ہونا؟ ہاں، تو آج یہی دیں گے، ساتھ رہنا۔ اس لیے ملک میں نے کہا کہ آسمان کبریائی کا چوتھا سورج ہے حسن، اور صحن مرتضائی کا پہلا چاند ہے حسن۔ اور میں نے صحیح بات یہ توجہ حاصل کرنے کے لیے سردار صاحب میں نے یہ جملہ بولا تھا، توجہ حاصل ہو گئی، بس آواز کرنے لگا ہوں، اپنی منزل کی طرف پہلا قدم رکھنے لگا ہوں۔ سر اٹھانا، تحقیق کرو، علم کے گھوڑے دوڑاؤ، 50 سال تحقیق کرو، یہی جملہ ملے گا جو میں آدھے منٹ سے بھی کم وقت میں تمہاری جھولی میں ڈالنے لگا ہوں۔ ہیں 14 کے 14 ایک، لیکن قرآن نے یا علی کو کہا ہے یا حسن کو کہا ہے؟ ذات میں، صفات میں، جلال میں، جمال میں، کمال میں، رنگ میں، انگ میں، ڈھنگ میں، روپ میں، ہیکل میں، پیکر میں، کنوں میں، ماہیت میں، حقیقت میں، جوہر میں، طبیعت میں، ارادے میں، مشیت میں، بارے سے پھر سیڑھیوں میں سن لینا، سارے ایک، لیکن قرآن میں حاجی تاریخ یہ علی کے لیے ہے۔ یہ رسول میدان قیامت میں کہے گا قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اے میرے اللہ میں نے دنیا کیا چھوڑی، میرے بعد میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ یعنی قرآن، اب دیکھیں میری کیا جو میں نے رات بھی کان پکڑ کے معافی مانگی تھی، میرا یہ معیار نہیں کہ میں اس گھر کے لیے حدیں بناؤں، زینے بناؤں، لیکن یہ حقیقت ہے امام زمانہ کی زیارت میں نہیں پڑھتے ہو السلام علیکہ یا شریک القرآن، اور بیٹھے ہوئے چلے گئے ہو کیوں شفیق زیدی 12واں امام قرآن کا
شریک ہے، علی خود قرآن ہے۔ قرآن نے قرآن کہا، یا پھر تیرے ملک اور اس امام کو جس کا تم نے خمسہ رکھا اس کے بارے میں آیا شہر رمضان انزل فیہ القرآن۔ اللہ کہتے ماہ رمضان وہ ہے جس کے نصف میں قرآن نازل ہوا۔ اس ممبر کی قسم بہت کچھ دبا لینا پڑتا ہے سینے میں۔ جی کاش وہ وقت جلد آئے کہ جو کہنا ہے اس کہہ دیا جائے، آئے بائے شائع کرنے والے نہ رہے۔ یا علی قرآن یا حسن قرآن اشارہ ہے، اور سارے والے اشارہ نہیں ہے میرے سامنے تقریباً۔ اب بلا تشبیہ دو قرآن ہیں، یہ پڑھے ہیں جو نیچے ہے شفیق رضی اس قرآن کی توہین ہو رہی ہے، جو اوپر ہے اس کا شان مرتبہ بڑھ گیا ہے۔ اب یوں کر دیا، اب جو اوپر کا وہ نیچے آ گیا، دونوں قرآن ہے۔ اب جب علی بھی قرآن ہے، حسن بھی قرآن ہے، یہی تو وجہ ہے بیٹا ہو کر علی جیسے قرآن کو حکم کہہ رہا ہے، ہٹانا کا آپ کہتے سے اس سے پیچھے پرلی طرح سے اس والے سے نعرہ نہیں آ رہا ہے۔ دونوں قرآن تھے، قرآن نے قرآن کے خلاف کو ہٹا دیا۔ جو پہنچے ہیں میری طرف سے دگنی دان، خلاف میں ہوتا ہے نا قرآن۔ اور میرے والا حسن نے بھی جنازہ اپنا جنازہ لینے والے علی سے کہا تھا ہٹا نقاب چہرے سے، گویا قرآن نے قرآن کا خلاف ہٹا دیا۔ علی شاید چھپے ہوئے چل گا۔ ہاں طبیعت بس آ گئی ایک چیز سامنے، چلو دعا تو دو گئی۔ ہاں سنو یہاں لکھو، ٹھیک ہے، یہاں آپ سنیں گے، سنبھالیں گے، وصول کریں گے، لیکن منبر پہ بیٹھ کے نصیحت کر رہا ہوں۔
कम अज कम 20-20 मरतबा इसे फिर सुनना। जी 14 तबक़े और 6 अय्याम में कायनात बनी है। 14 और 6 20 होते हैं। इसी 20 के अदद के तलस्म के सदके में हिदायत के कई दर खुल जाएंगे। ये मैं आपको बताता रहता हूं और जानते भी होंगे कि मेरे मौलाना हसन खान साहब कई मरतबा शाम, अमीर शाम के दरबार में कई बार तशरीफ ले गए। खुतबात हैं, फरमुदात हैं, इरशादात हैं, ज़ज्र है, तौबीख है, नसाहे है, तबलीग है, पता नहीं क्या क्या किया है मेरे मौलाना हसन ने वहां। तो ऐसे मौके में बोले फिर एक दिन बैठे हुए हैं अमर बिन आस और शुरहबील, इन्होंने हक के नमक अदा करने के लिए तेरे मौला हसन से कहा ये तो हिल्म है इसका, मसजूद हिल्म से कह रहे हैं। कि तुम यहां आते हो और आके तो हिम करके चले जाते हो और ये कुछ नहीं कहता तुम्हें। अगर ये कहे तो पता नहीं क्या हो जाए। और इनमें मरवान भी शामिल था। उसने मेरे घर एक जुमला कहा था, मैं काश कि बैठक होती सरदार साहब डेरा होगा तो फिर मैं तर्जमा कर देता खुला, मगर मैं इशारे में गुजर जाऊंगा, समझ लेना। उससे तो मौला ने एक जुमला कहा, अच्छा मुझे कत्ल कर देता तू अगर ये कहता, हल्ला कत्ल था मैं वजह तो हुआ रबत नहीं मरा, उसको क्यों नहीं मारा जिसे अपनी ख्वाबगाह में देखा। तो अमरास और शुरहबील को खिताब करके मेरे मौला ने जो चंद जुमले बोले हैं वो अरबाब विला के लिए, जियाफत माली के लिए पेश करने लगा हूं। मैं जानते हैं हमें क्या हो तुम, नहनु क़ौदतुल उमम व औलियाउन निअम, नहनु क़ौदतुल उमम व औलियाउन निअम व अरबाबुल हिमम व बातिनुल हरम, नहनु महक्कुल अनसाब व मीज़ानुल अहसाब, अबनाउ अबी तुराब बिल्लज़ी हज़्ज़ल अर्ज़ व क़ल अनगाउ, व हदमल हुसूना व हज़मल अहज़ाब, البحر لنا كالجرعة في الجود ويستحيي من السحاب ويفتخر بنا الروح الأمين حين أخذ لنا الركعة وهل يكسر جولة العقاب بطيران الذباب. اور خدا کے لیے جاگنا جہاں جہاں بیٹھے ہو، میرے مولا فرماتے ہیں او یخاف الاسد من اوائل القلاب وليس هذا من قبل بدء قد أرعد الإبليس عند رب الأرباب وحل عليه غضب الجبار وسوء العذاب. فرمایا جتنی امتیں گزری ہیں ہر امت کی قیادت ہم نے کی. قائد کی جمع ہے قادہ، امت کی امم، نحن قادت الامم، ہر امت کے قائد ہیں ہم نے قیادت کی. وَأَوْلِيَاءُ النِّعَمْ،
اور ملک اور ذہن میں رہے دسترخوان پہ بیٹھا تھا اس وقت تیرا امام. مولا فرماتے ہیں ہر نعمت کے ولی ہم ہیں. نہیں خان صاحب داد ملی ہاتھ اٹھے واہ واہ ہوئی لیکن جو روش میں دکھانا چاہتا ہوں طارق جمع ہاشمی وہ اس کی طرف چلنے کی کوشش کرو. علی شاہ میرے مزاج دسترخوان پہ ہیں کھا رہے ہیں اور مولا فرماتے ہیں اولیاء النعم ہم نعمتوں کے ولی ہیں نعمتوں کے سرپرست ہیں ہمارے ہاتھ سے ملتی ہیں. یعنی در پردہ علی کا بیٹا کہنا یہ چاہ رہا ہے کھاتے بھی ہمارا ہو بھونکتے بھی ہمارا ہو. مطلب اگلا جو جملہ میرے مولا نے بولا ہے اب میں ترجمہ کر دوں اس کا. حالانکہ ترجمہ تو خود آپ غور کرو تو خود ترجمہ کر رہا ہے جملہ خود بخود اپنا. ہم ارادوں کے پروردگار ہیں. ہر امت کی قیادت ہم نے کی ہر نعمت کے ولی ہم ارادوں کے پروردگار ہم وباطن الحرم اللہ کے حرم کا باطن ہم ہیں. پہنچ گئے میں کہتا ہوں واہ جو نہیں پہنچے اکیلا تمہیں بھی نہیں کرنا. ہم حرم کا باطن ہے. ہم تو 2% کے لوگ ہیں لوگ ہمارے ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں. وہ ہاتھ جس کے چوم رہے ہو وہ تو ظاہر ہے میرا. جو میرا علم ہے وہ اس ظاہر کا نہیں وہ باطن کا ہے. اب اسے چومو باطن سے دشمنی رکھو. اسے محبت نہیں منافقت کہا جائے گا. اب جو میرے مولا اب میرا اتنا معیار تو نہیں
ہم تو بس کوشش علیشہ کرتے ہیں کہ معصوم کی منشا کے مطابق ترجمہ کیا جائے، لیکن معصوم کی 100% منشا شریعتی کیا ہے یہ آدم بھی نہیں جانتا۔ اب مولا نے لفظ حرم استعمال کیا ہے، اب پتہ نہیں یہ فرشی حرم مراد لیا ہے یا عرشی حرم مراد لیا ہے۔ اگر فرشی حرم ہے تو اس کا فرشی حرم کعبہ ہے، وہ کہتے ہیں کعبے کا باطن ہم ہیں، کعبے کو تو کرو سجدہ۔ عائشہ نعرہ بڑا پیارا ہے تیرا، لیکن میں اس میں تھوڑی سی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ تم کہتے ہو نا مطلب کے شوہر کا عمران کے جوہر کا، عمران کے گوہر کا کہا کرو، کیونکہ صدف میں گوہر ہوتا ہے، موتی ہوتا ہے۔ علی گوہر ہے ابو طالب کا، جوہر ہے اس کا۔ ہم حرم کا باطن میں ایک مطلب سے گزرا ہوا وقت یاد دلاتا چلوں تاکہ بچوں کے پلے بھی کوئی یہ حقیقت پڑے۔ کبھی ایک منکر توحید خان صاحب کعبہ گرا لے آیا تھا، آیا تھا کون؟ ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے ہو۔ ابرہا کعبہ گرانے آیا تھا۔ وہ اصل میں پہلے اس نے یمن میں کعبے کے مقابلے میں ایک جھوٹا کعبہ بنایا، جب وہ نہیں چل سکا تو اسے گرانے آ گیا، سر اٹھانا۔ اور یہ جانتے ہو کہ ہاتھیوں کا لشکر لایا، اور ایک ہاتھی جو سالار تھا سارے ہاتھیوں کا، سفید رنگ کا، محمود نام تھا اس ہاتھی کا، وہ آگے چلتا تھا، پورا جھنڈ ہاتھیوں کے پیچھے پہنچا۔ اور یہ جانتے ہی ہو، میں دہرانا نہیں چاہتا ساری بات کیونکہ اپنے مقصد کی طرف بڑھنا ہے مجھے، کہ راستے میں ابرہا کی فوج نے سرکار عبد المطلب کے 200 اونٹ ہڑکا لیے۔ نہیں معلوم ہڑکا لیے نا؟ نوکروں نے آگے بتاؤ سرکار وہ ابرہا کی فوج جو ہے اونٹ لے گئی آپ کے۔ اچھا ابھی لے آتا ہوں۔ تیار ہوئے، اتفاقاً جب تشریف لا رہے تھے تو نظری تفریح کے لیے ابرہا نے اپنے خیمے کا پردہ اٹھایا ہوا تھا، دیکھ رہا تھا۔ ایک شخصیت آ رہی ہے جس کی پیشانی سے نور نکلتا ہے، آسمان سے ٹکراتا ہے، جو بھی وہ محمود نامی سفید ہاتھی کے سامنے آئے سرکار جاگنا، لفظ ساجد لہ الفیل، ہاتھی سجدے میں گر گیا۔ کس کا سجدہ کیا؟ سرکار عبد المطلب کا، جو نہ نبی ہے نہ امام ہے، ظرف ہے محمد اور علی کے نور کا۔ جاگرا سرکار حق۔ اور یہ شیخ کتنا بڑا ظلم ہوگا، جانوروں کو تو پتا ہو کہ سجدہ کہاں کرنا ہے۔ ہاتھی جانتا ہے ریجا کہاں کرنا ہے۔ ابرہا نے دیکھا ہے ہاتھی،
اس نے میرا تو سجدہ کبھی نہیں کیا، میرا پالتو ہے، میرا سدھایا ہوا ہے، مجھے تو نہیں سجدہ کرتا۔ یہ آنے والا کون ہے؟ یقیناً کوئی عظیم ہستی ہے، میرا خیال ہے یہ کعبے کی سفارش کرنے آیا ہوگا۔ اگر اس نے کہہ دیا تو میں اس کی سفارش رد نہیں کروں گا، نہیں گراؤں گا کعبہ۔ سرکار آئے، تخت سے اترا، چند قدم چل کے استقبال کیا، عبد المطلب کو تخت میں بٹھایا، خود قدموں میں بیٹھا۔ ذہن میرے شیعہ سنی دوستو، یہ کافر ہے۔ جو نور محمدی اور نور علوی کے ظرف کے قدموں میں بیٹھا ہے، یہ تیرا جگر ہے جو محمد کے برابر بنتا ہے۔ ارادے ہاں ملک عباس لے جو تم، خیر کل سے وقت پہ آیا کرنا۔ سر اٹھانا، سجدہ کیا۔ اگر اس نے سفارش کی میں کعبہ نہیں گراؤں گا۔ سرکار آئے، خود قدموں بیٹھا۔ جی کیسے تکلیف کی؟ یارو تیرے فوجیوں نے نا میرے 200 اونٹ ہٹا دیے، وہ واپس کر۔ ہیں بہرا ہے، اونچا سنتا ہے، میں نے کہا کہ میرے 200 اونٹ واپس کر۔ آتے ہوئے تیری جبین سے نور نکلتے ہوئے دیکھا، ہاتھی کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، اتنی توقیر ہوئی تیری میرے دل میں کہ میں نے سوچا کہ اگر کعبے کی سفارش کرے گا تو میں رد نہیں کروں گا، لیکن تو نے تو اپنا سارا احترام ہی ختم کر دیا میری نگاہوں میں۔ اونٹ پیارے ہیں کعبے سے، مسکرا کے کہا انا رب العباد ولہذا البیت رب آخر، میں رب ہوں اونٹوں کا۔ پہلے بھی بچے تم نے سنے، لیکن خان صاحب آپ جو کہنے لگا ہوں آج سے پہلے بھی کہا۔ ابو طالب کا بابا کیا کہہ رہا ہے؟ میں رب ہوں۔ جو ظرف ہے وہ حیوانوں کا رب ہو سکتا ہے، جو اندر ہے وہ انسانوں کے رب کیوں نہیں ہو سکتا؟ وَلِهَذَا الْبَيْتِ رَبٌّ آخر، اس گھر کا رب کوئی اور ہے۔ اور میں کیا کروں؟ لِهَذَا الْبَيْتِ رَبٌّ آخر، اس گھر کا رب کوئی اور ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ لو اپنے اونٹ۔ ہاں اور یہ میں پہلے بتا چکا ہوں، آج چکے یہ میرا موضوع نہیں کہ اس سے وعدہ، عہد، پیمان لے چکا تھا عبد المطلب۔ لفظ تاریخ میں نہیں چھپائے جا سکے۔ تیرے نبی کے بابا سے کہا، سرکار عبداللہ سے، بیٹا ذرا ابو قبیس پہاڑ پہ چڑھ، دوسری طرف دیکھ کچھ نظر آتا ہے؟ دیکھا بابا یوں لگتا ہے کہ بڑا گہرا سیاہ بادل ہے جو ہواؤں سے بھی تیزی سے آ رہا ہے۔ مسکرا کے کہا جا وعد اللہ، جا نصر اللہ، اللہ کا وعدہ آ گیا، اللہ کی مدد آ گئی۔ یہ وعد اللہ کا لفظ دلیل ہے، یہ کہنا کہ اللہ کا وعدہ آ گیا، اس کا مطلب وعدہ ہو چکا تھا۔ خیر یہ جو میں بتا رہا تھا، مجھے کہنا یہ ہے، ہاتھی نے کس کو سجدہ کیا؟ تھک گئے تو چھوڑ دیں، سرکار عبد المطلب کو۔ شریک دے جی خان صاحب بڑا آسان تھا، میرا ساتھ دو، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں، پڑھنے والے یہ تیرا گھر گرانے آیا ہے، بڑا آسان طریقہ یہ تھا کہ اس ہاتھی کو حکم دیتا، وہ ایک سجدہ کر لیتا کعبے کو۔
جانور سجدہ کرتے ہیں، اسے نہیں گرانا چاہیے. کعبے کو سجدہ کیا نہیں. کعبے کو نہیں کرتا، نبی علی کے بابے کو کرتا ہے. وجہ کیا ہے؟ خدا کی قسم مجھے پھر میں نے ممبر پہ بیٹھا ہوں، پتہ نہیں کتنا عرصہ میں نے اس حقیقت کا تعاقب کیا کہ وجہ کیا تھی. کعبے کو چھوڑ کے عبد المطلب کا سجدہ کیوں کیا؟ تو پتہ ہے کیا جواب ملا مجھے؟ جواب یہ ملا، چونکہ اس وقت تک کعبہ قبلہ نہیں تھا. بیت الحرم تھا، بیت العتیق تھا، بیت اللہ تھا، قبلہ نہیں تھا. اور وہ نور جو قبلہ ساز ہے وہ عبد المطلب کی پشت میں تھا. حضرت عبد المطلب کی پشت تک نبی اور علی اکٹھے تھے، بعد میں الگ الگ ہوئے. تو علی ہے نور قبلہ ساز، کعبے میں آ کر قبلہ بنایا. پہلے عبد المطلب کا سجدہ کرا کے اللہ نے بشریت کو جھنجھوڑا کہ جہاں علی ہو سجدہ وہاں ہوگا. سجدے علی کی وجہ سے ہوتے ہیں. جو علی ابھی پردے میں ہو، حیوانوں کے سجدے میں شامل ہو جائے، وہ مومن کی نماز میں بھی شامل نہیں ہو سکتا. اعتبار تو آپ تب ہو نا کہ اللہ اسے نماز ماننے تو. اعتبار یا بے اعتباری تو تب ہے کہ پہلے اسے نماز مانے. اللہ اسے نماز مانتے ہی نہیں، ہاں اسے ورزش مانتا ہے. ہاں جس نماز سے ان کی دشمنی کی بو آتی ہے. سر اٹھاؤ. اب سمجھ میں آ گیا کیا کہہ رہا ہے علی کی دستار کا وارث، کیا کہہ رہا ہے علی کا ولیعہد؟ ہم حرم کا باطن ہے. تھک گئے تو میں راضی ہوں تم سے. ہاں کیونکہ ابھی کچھ جملے باقی ہیں ترجمے والے، ادھار کرو یا ابھی؟ اچھا تو پھر جاگنا فرماتے نحن محق الانصاب و میزان الاحساب. ایک لفظ ہے حسب، ایک لفظ ہے نسب. حسب کی جمع احساب
نسب کی جمع انصاب. فرمایا ہم نسبوں کی کسوٹی ہے. پچھلے والے کسوٹی نہیں سمجھتے ہو؟ سونے پہ شک پڑ جائے سنار کے پاس چلے جاتے ہو, وہ کسوٹی اٹھاتا ہے, اس پہ سونا رگڑتا ہے, بتا دیتا ہے کھوٹا ہے یا کھڑا. حسن کہہ رہا ہم شجروں کی کسوٹی ہے, ہم بتاتے ہیں حلالی کون ہے حرامی کون ہے. واقعی نہیں تھکے ہو نا؟ آؤ ابھی بہت سے تحفے باقی ہیں. سر کھانا سمانا ہم شجروں کی کسوٹی ہے. وہ میزان اللہ صاحب ہم حسبوں کا ترازو ہے. حسب ہم توڑ کے دیتے ہیں. توجہ آگے کہتے ہیں وہ اب لاؤ ابھی توڑاؤ, ہم ابو تراب کے بیٹے ہیں. چھوٹا سا خدا کی قسم جو حسن ہے اس جملے میں پورا اشرا میں اس کی اشارہ کروں حق ادا نہیں ہو سکتا. اس میں بھی اشارہ ہے. خلقکم من تراب, اللہ کہتا ہے اولاد آدم ہم نے تمہیں تراب سے پیدا کیا. حسن کہہ رہا ہے ہم ابو تراب کے بیٹے ہیں. ابو تراب کے بیٹے ہیں اور ہم بھی اسی کے بیٹے ہیں. تمہیں علی ابا بارے میں نہیں ہے؟ اور جو علی کو ابا مان لے خدا کی قسم اس سے ابا پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. میرے گھر دو بندے تھک گئے ہیں. نہیں پیچھے کیا دیکھتے ہو؟ ایک طارق جاوید تھک گیا ہے اور ایک منور تھک گیا ہے. ہاں اس نے اپنے لیے باقی ہے. چلو اس کے سر پہ قرآن رکھو. 20 سال ہو گئے میری ملازمت کرتے ہوئے, اور جو کچھ پڑھ رہا ہوں پہلے سنا ہے؟ نہیں سنا تو پھر داد دو. کون سے ابو تراب کا بیٹا تعارف کرا ہے تو میں الذی حز الارض وقلع الباء حضم الحصون وحضم الاحزاب. فرمایا اس کا بیٹا جس نے دروازہ اکھاڑا پوری زمین زلزلے میں آ گئی.
عرصے سے ڈرتی ہے، زمین تو راب ہے، اب وہ تراب غضب میں ہے، زمین کو کانپنا تو چاہیے، تو جس نے زمین کو زلزلہ دیا، دروازہ ہوا میں پھینکا، حضم الحصون وحضم الاحلام، جس اکیلے نے پہاڑیوں کے قلعے اٹھا دیے، جس اکیلے نے لشکروں کے لشکر بھگا دیے، فرمایا اترا رہے ہو پالتو، چند ہڈیاں دیکھ کے اپنا دینی فریضہ بھول گئے ہو، تم نہیں جانتے ہم کون ہیں، ہم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ البحر لنا جرعۃ فی الجود ویستحی من السخاوت، فرما جب ہماری سخاوت کا سمندر موجزن ہوتا ہے تو یہ سمندر ایک گھونٹ بن جاتا ہے، ہمارے جود و سخا کے مقابلے میں یہ زمینی سمندر جرا ایک گھونٹ، اور سر اٹھانا کیا حسن طلبی ہے، فرماتے ہوئے یستحی من السحاب، جب ہم سخاوت کی بارش کر رہے ہوتے ہیں بادل کو برستے ہوئے حیاتی، یہی واقعہ میرے کو لکھتے ہوئے امامہ کا یہ واقعہ یہ فرمان لکھتے ہوئے صاحب ناسخ نے کیا خوبصورت انہوں نے ایک ربائی لکھی ہے عرب شاعر کی اور ایک ہی شعر لکھا ہے فارسی شاعر کا، کون سا سناؤں؟ وہ کہتا ہے یہ وہ ہے حسن سے کتاب کر کے کہتا فمن قوس جدواؤ کو بسہاؤ بفماؤ انصف فی الحکم بین الشکلین فانت اذا جدت زوہکن طلقن وہو اذا جاؤد طامع العینین، کہتا ہے اے علی کے بیٹے حسن جو تیری سخاوت کو برستے ہوئے بادل سے مثال دے، اس نے دونوں مثالوں سے انصاف نہیں کیا کیونکہ فرق ہی اتنا بڑا ہے، کیا بادل جب سخاوت کرے رو رو کے کرتا ہے تو ہنس ہنس کر سخاوت، بادل رو رو کے سخاوت کرتا ہے، تو ہنس ہنس کے سخاوت کرتا ہے، توجہ، اور وہ دسترخوان علی بادشاہ، یہ میں تمہیں لوگوں سے بتا چکا ہوں کہ مولا علی کی ظاہری عہد حکومت میں خان صاحب جمعہ اور 18 ذی الحج اکٹھی آ گئی تھی، اس دن جو مولا نے خطبہ دیا وہ خطبۃ الغدیر ہے، اور اس میں رسول کی حدیثیں مولا علی نے یاد دلائی کہ آج کے دن جو ایک مومن کو کھانا کھلائے
جو سنبھالنے والے ہو تمہارے لیے کہہ رہا ہوں، جو آج کے دن ایک مومن کو کھانا کھلائے وہ سمجھے آدم سے محمد تک 1.25 لاکھ نبیوں کو اس نے مہمان بنایا اور انہیں فرمایا میں خطبہ ختم کر رہا ہوں، آؤ تم سارے بھی اور میں بھی آج حسن کے دسترخوان پہ روکے تو حالت کرتا ہے تو ہنس کے. اب جو فارسی شاعر نے لکھا اس نے بھی کیا موتی پرویا ہے، ہوتا تو میں اس کے آج ہاتھ چھوڑ لیتا. وہ کہتے ہیں میرے والا حسن در یک، جو فارسی جانتے ہیں وہ فارسی کا لطف لے لیں، باقی ترجمے میں شامل ہو جائیں گے. در یک بخار بہرے کا فت بر ہوا روت، در یک بخار بہرے کا فت بر ہوا روت تا روز حشر یاولہ ذری زند سہار. وہ کہتا ہے حسن اگر تیری سخاوت کے سمندر کے بخارات میں سے ایک بخار کا قطرہ ہوا میں چلا جائے تو قیامت تک بادل سے برف کے اولے نہیں سونے کے اولے برسیں گے. یک بخار بہرے کا فرق، ایک بخارات کا قطرہ بل ہوا روت، اگر ہوا پہ چلا جائے تا روز حشر قیامت تک یاولہ ذری زند سہار، تو بادل سے قیامت تک سونے کے اولے برسا کرے. جو خیرات میں جنت دے دیں میرے خیال میں میرے کو پچھلا محلہ کچھ تھک گیا ہے. یستحیی من السحاب، حیا کرتا ہے بادل برسنے سے ہماری سخاوت دے کر. اب جاؤ امتحان ہے کہ کون تھکا ہے کون نہیں، ابھی پتہ چل جاتا ہے. ہاں میٹر لگاتا ہوں. ہمارے سامنے فخر کرو گے. یفتخر بنا الروح الامین اذا اخذ لنا الرکاب، فرمایا ہم لوگ ہیں جب ہم گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتے ہیں جبریل ہماری رکاب پکڑ کے ساتوں آسمانوں پہ ناچ کر کے کہتا ہے کون ہے وہ جیسا میں نے ان کی رکاب جب ہمارے دونوں کی رکاب پکڑتا ہے تو آسمانوں پہ جا کے فخر کرتا ہے. جن کے گھوڑے کی رکاب تھام کے جبریل فرشتوں سے کہے، نوریوں سے کہے ممثلی کون ہے وہ جیسا، ان کے گھوڑوں کی شبیہ کو جھکا کرو، بدعت لگا کرو. توجہ. اب چونکہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ شرحبیل نے بھی
دھمکی دی تھی تیرے امام کو، یاد ہے؟ بول گئے ہو؟ ایک دھمکی کا جواب تو آواز میں دے دیا تھا نا کہ اس کو کیوں نہیں مارا، اور اب اس کا شرحبیل کی دھمکی کا جواب دینے لگا ہے علی کی دستار کا وارث، جاگنا، لیکن شرط یہ ہے اگر تعویذ ہو، ورنہ کل تین کے تین جملے رہ گئے علی شاہ، صرف تین، میں ان تین کا ترجمہ سن لو پھر بے شک چلے جاؤ۔ فرماتے حل یکسر جولت العقاب طیران الزبا، میرے والے توفیق دے میں ترجمے سے انصاف کر سکوں، فرمایا بھن بھناتی ہوئی مکھیوں کی اڑان عقاب کی پرواز کو چھو سکتی ہے؟ مکھیوں کی اڑان عقاب کی پرواز میں چھو سکتی ہے، ہم تک پہنچنے کی، اور خدا کی قسم کاش میں عرش پہ اس وقت جا سکتا، وہاں کھڑا ہو کے میں اپنے دوسرے امام کی عظمت کا سجدہ بھی کرتا اور زمین پہ یہ فکرہ چھوڑتا، بڑا سوال و حضار جادو فرماتے او یخاف الاسد، اس نے کہا تھا اگر اس کا صبر اور بردباری نہ ہو تو تجھے ہم قتل کر دیں، فرمایا او یخاف الاسد من اوائل الکلاب، فرمایا کبھی بھونکتے ہوئے کتوں سے بکھرا ہوا شیر بھی ڈرا۔ کتوں کی بھونک سے بکھرا ہوا شیر کرو، ہم کو دھمکی دیتے۔ آخری فکرے کا ترجمہ کرنے لگا ہوں میں، دیکھو ہر حلالی سے کہوں گا، حلال زادگی کی سند بھجوانا منبر تک۔ میرے مولا حسن کہتے ہیں تو اگر میرے سامنے بھونکا ہے تو میری شان کم نہیں ہوئی، ایسا کا یہ تو نے کوئی نئی بات نہیں کی، عظیم کے سامنے بھونکنے کی رسم پرانی ہے کہ کماؤ اراد الابلیس عند رب الارباب، اللہ کے سامنے شیطان بھی ایسے حسن کے سامنے بھونکا تھا، ابلیس بھی اللہ کے سامنے بھونکا تھا، جیسے اس کی بھونک سے اس کی کبریائی بے عزت نہیں پڑی، شیطان شیطان رہا، اللہ اللہ رہا، اسی طرح
मशीयत की तरह शायद सामने आई थी, मैंने समझा हलाल ज़ादों की अमानत है, इन तक पहुंचा देनी चाहिए, पहुंचा दी। और वैसे भी हम सब जो कुछ अपने बारे में ये खुद कह सकते हैं, वो मैं या कोई क्या कह सकता है? जिनके सामने बलागतें गुंग हो जाएं, जिनके सामने इल्म सजदा रेल हो जाए, जिसके सामने ज़बानें गूंगी हो जाएं, क्योंकि ये खुद अल्लाह की ज़बानें हैं। खुद ही बेहतर बता सकते हैं कि हम क्या हैं। दरूद पढ़ लो मिलकर बाबा जो कुछ लुत्फ आया या वक्त जाएगा। खुश रहो, आबाद रहो, मौला आप सबकी इबादत कबूल फरमाए। जानते हो सब तकरीबन 80% चेहरे वो हैं जो मेरी तकरीबन हर मजलिस में होते हैं। हर मजलिस में पूछता हूँ और यही जुमला सिर्फ तुम्हारे शऊर को जिंदा करने के लिए कि नंगे सर बैठी इस कौम को ये एहसास हो कि लाख दरिया इनके बहाए जाएं, जब तक चार आंसू न बहे, आंखों में नमी न उतरे, जो शाम से आती है वो राजी नहीं होती। अल्लाह अकबर। उसे हमारे इल्म से क्या गरज, उसे हमारी किताबतों से क्या लेना देना, वो तो आती ही हुसैन को रोने है। अब यकीन कीजिए मैंने किताबों में ये जुमले पढ़ रखे हैं कि कोई पढ़ने वाला जो ही आवाज़ा होता है ना मसाइल की तरफ, पर्दे के अंदर से शाम वाली कहती है मैं शाम से सिर्फ हुसैन पर रोने आई हूं, मुझे ब्यास करके न भेजना। जी रात के फुर्सा देना मुझे, और कहीं तुम में पता नहीं किधर, ये मैं नहीं जानता, होता जरूर है सुल्तान करबला हुसैन खड़ा हो जाता है, वो कहते हैं वो मुझे रोने आई है, मैं उसकी चादर पे रोने आया हूं। चादर पर रोने आया हूं। क्योंकि बेरिदाई वो चीज है अली की बेटी की जिसने पता नहीं कितनों को खून रुलाया, कितनों को जिंदगी में रुलाया, कितनों को कब्र में भी रुलाया। बस मैं दुआई दे सकता हूं तुम्हें, उसमें बुखल नहीं करूंगा कि जो जो आंख इस गम में रोती है, खुदा करे कभी किसी गम में अश्कबार न हो। इस बीबी के दिल में भी अगर सदमा रहा है तो इसी बेरिदाई का। पढ़ लो किताबें, इब्न ज़ियाद के दरबार में खड़ी थी, बिला तशबीह मिस्र पढ़ता रहा नाबका, अचानक सर उठाया। पता नहीं कितनी बार जिंदगी में ये रिवायत पढ़ी होगी, कितनी बार के अब तादाद भी याद नहीं। जब यहां पहुंचता हूं, यकीन करो मिंबर की कसम, इसी बीबी की बेगुनाह असीरी की कसम, एक झटका सा लगता है, रुक जाता हूं, हिचकिचाहट होती है। और आज तक मैं उसका हकीकी तर्जमा नहीं कर सका जुमले का, आज भी करूंगा नहीं, अरबी पढ़ दूंगा, तर्जमा और करूंगा। जिसने भी ये रिवायत लिखी है ना अरबाब मकातिल में से, उसने यही लिखा है कानत सलामुल्लाह अलैहा फी ज़ालिकल वक्त फी अफ़ज़ल सियाबिहा, और मैंने हमेशा इसका तर्जुमा यही किया है और आज भी यही करूंगा कि इब्न ज़ियाद के दरबार में अली की बेटी का लिबास बहुत बोसीदा था। अल्लाह अकबर। बस मैंने जो करना था वो मैं कर बैठा हूं, इससे आगे मैंने नहीं कहना। सर उठाया है इब्न ज़ियाद ने, दो नशे थे, एक शराब का, एक हुकूमत का। कहता है काश आज मेरे दरबार में कोई अली वाला होता, अपने इमाम
السلام کے گھر کی بربادی دیکھتا، روتا، ماتم کرتا، چلاتا، لوہے پڑتا، میری خوشی بڑھ جاتی۔ دربار کے کونے سے ایک حرامی کھڑا ہوا، کہنے لگا لاکھوں شیعوں میں بھاری ایک شیعہ تیرے زندان میں ہے، مختار سقفی، اسے بلا کے خوشی پوری کر لے۔ اس حرامی نے کہا اس کا منہ موتیوں سے بھر دو اور قید خانے سے مختار بلاؤ۔ سپاہی گیا مختار کو بلانے، اب جو رونے کی نیت لے گیا اور سینے میں بوجھ سے پتھر لے اس کے لیے جوڑا، جیسے علی کی بیٹی کھڑی تھی وہ کہتی حافظہ جیوی بھی دعا مانگ زمین پھٹ جائے، دعا مانگ زمین پھٹ جائے، میں زندہ زمین میں ہاتھ ہو جاؤں۔ کیوں بھی اکبر کے گلے میں بخشی دیکھ کے موت نہیں مانگی، حسین کے گلے پہ خنجر دیکھ کے یہ نہیں کہا اب کیوں؟ بات سنا نہیں، سپاہی بھائی مختار کو بلانے گیا ہے اور میں کس عالم میں کھڑی اللہ العظمت للہ۔ آیا مختار سامنے کھڑا ہو گیا، بس سمیٹ لیا، جس کے مقدر میں جتنی عبادت تھی کر لی اس نے۔ کیوں بلایا ہے مجھے؟ اگر آج میں خوش ہوں، لوگ منہ مانگے انعام پا رہے ہیں مجھ سے، تو بھی مانگ۔ حقارت سے تھوک کے زمین پہ مختار نے کہا علی کے سوالی مانگتوں سے نہیں مانگا کرتے، اور اگر واقعی کچھ دینے پہ آمادہ ہے، میں نے زندان میں اڑتی اڑتی خبریں سنی ہیں، میرا مولا حسین آج کل کربلا آیا ہوا ہے، میں رہائی نہیں چاہتا، اپنی فوج کی نگرانی میں مجھے کربلا تک جانے دے۔ کیوں؟ میں حسین کے قدم چوم کے واپس آ جاؤں گا۔ ابن زیاد کہتے ہیں کربلا جانا ہے یا حسین سے ملنا ہے؟ میں نے تو کہہ دیا ہے دربار میں اگر حسین مل جائے، زخمی شیر کی طرح پیچھے مڑا مختار، کرسی کے ایک ایک قطار پہ نظر ڈالی، کہتے کاش میرے ہاتھ آزاد ہوتے، میں تم سے پوچھتا کہ تم نے مجھ سے مذاق کیسے کیا ہے، میری زبان چل جائے بلا کچھ بھی۔ اس نے اشارہ کیا کہ میرے تخت کی نچلی سیڑھی میں دیکھا تخت میں ایک خون آلود سر ہے، جس کی ادھر کی زلفیں ادھر